بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشتاق صاحب، آپ کا شکریہ ایک تو آپ تشریف لائے۔ آپ نے مجھ سے دریافت کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج بھی میرا جی کو مختلف جامعات میں پڑھاتے ہوئے ہمارے بیشتر اساتذہ ایک جھجک محسوس کرتے ہیں اور انہیں میرا جی کو پڑھاتے ہوئے ایک داخلی دقت کا سامنا ہوتا ہے۔ میرا جی ان کے لیے صرف ایک پہلی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا شاعر ہے جس سے وہ ایک طرح سے بچ کے چلنا چاہتے ہیں۔ یعنی میرا جی کو کلاس میں پڑھانا، اپنے طلباء کے سامنے میرا جی کی شاعری کا ذکر کرنا اور میرا جی کی شخصیت کو بیان کرنا ان کے لیے ایک مشکل ہے، اور یہ مشکل شاید دو طرح کی ہے۔ ایک مشکل ہے اخلاقی اور دوسری ہے شعریاتی، جس کا تعلق میرا جی کی شاعری کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق میرا جی کی شخصیت کے ساتھ ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی بھی ہیں۔ میرا جی کی شخصیت سے متعلق اصل میں بہت سی کہانیاں ان کی زندگی میں بھی مشہور ہو گئیں اور بعد میں بھی ان کو مسلسل دہرایا جاتا رہا۔ میں نے تو اپنی یہ کتاب جس وقت میرے سامنے اور میرے ہاتھ میں ہے، اس میں میرا جی سے متعلق یہ جو ایک تصویر بنائی گئی تھی کہ وہ ایک لاپرواہ شخص ہیں اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا مرکز اور محور یا ان کی زندگی کی جو بنیادی قوت یا ایک بنیادی کمزوری وہ ان کی ایک جنسی بے اعتدالی تھی، اور اس بات کو اتنا دہرایا گیا منٹو نے اپنے خاکے میں، اخلاق مندیلوی نے اور دیگر بہت سے لوگوں نے جو میرا جی کے قریب رہنے والے تھے، ان کے جاننے والے تھے، ان کے دوستوں میں شامل تھے اور ان کی مدد کرنے والے بھی شامل تھے، مشکل وقت میں انہوں نے ساتھ بھی دیا تھا۔ تو انہوں نے میرا جی کی اس شخصیت کا اتنا زیادہ ایک ذکر کیا کہ بعد کے لوگوں نے اس سب پر سوال اٹھائے بغیر اس کو قبول کر لیا۔ حالانکہ میرا جی ذاتی زندگی میں اپنے لباس کے سلسلے میں بے پرواہ ضرور تھے، لیکن میرا جی نے ایک جگہ لکھا ہے اور اس کا میں نے بہت تفصیل سے یہاں ذکر کیا ہے کہ لوگ میرے ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن وہ میرے اندر اور میرے باطن کو نہیں دیکھتے، کہ میں نے سب سے زیادہ جس چیز پہ توجہ صرف کی ہے وہ اپنی ذہنی اور تخلیقی زندگی ہے۔ یعنی میرا جی بظاہر جتنے غیر مرتب اور منتشر نظر آتے تھے دیکھنے میں، اس سے کہیں زیادہ مرتب اور منظم وہ ذہنی طور پر تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو میرا جی کی کتاب مشرق اور مغرب کے نغمے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جسے اردو تنقید کی اگر ہم 15 بہترین کتابوں کی فہرست بنائیں تو اس کتاب کو لازماً شامل کریں گے۔ اس کتاب میں میرا جی نے مشرق اور مغرب کے اور پرانے اور نئے، یعنی قدیم سنسکرت کے امروں سے لے کر فرانسیسی بادلیغ تک، امریکی جہانگیر طلبہ کے گیتوں تک، اور دنیا کا بے شمار جو مختلف خطوں کا ادب ہے اور اس کی جو بہترین شاعری ہے، نہ صرف اس کا انتخاب کیا ہے بلکہ ان کے تراجم کی، اور ان پہ اتنے زبردست تنقیدی نوٹ لکھے ہیں کہ بہت کم لوگوں کو توفیق ہوئی ہے۔ اور پھر اس میں میرا جی کی جو نثر ہے وہ ایک بہت زرخیز ذہن کی ایک علامت ہے جو اس میں نظر آتی ہے۔ تو ایک غیر مرتب اور منتشر ذہن ایسی کتاب تخلیق کر ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا ان کے ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کا اصل جو کام ہے جو یعنی کتابی صورت میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ ذاتی زندگی میں لوگوں کے بہت سے ایک ایسے رویے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان کی شخصیت پیچھے رہ جاتی ہے اور باقی جو چیز رہتی ہے وہ ان کا کام ہوتا ہے۔ جہاں تک میرا جی کی شاعری کا تعلق ہے، میرا جی نے غزلیں کم لکھی، اگرچہ بعض غزلیں بھی ایسی ہیں، میرا خیال ہے میرا جی کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ہمیں میرا جی کی وہ مشہور جو غزل ہے وہ سب کو یاد آتی ہے کہ نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا، کیا ہے تیرا کیا ہے میرا، اپنا پرایا بھول گیا۔ تو لیکن ان کا جو بنیادی کام ہے وہ نظم اور گیت میں ہے،
یعنی تراجم کے علاوہ تراجم بھی بہت اچھے کیے، اور ان کی جو میرا جی کا جو نگار خانہ ہے ان کی کتاب، وہ جو قدیم ایک سنسکرت کا ٹیکسٹ ہے، جو ایروٹک ٹیکسٹ ہے، اس کا اتنا زبردست وہ ایک تخلیقی نثر کا نمونہ ترجمہ ہے کہ اگر آپ اس کی کہانی کو بھول بھی جائیں تو جس نثر میں وہ اس کا ترجمہ ہوا ہے، وہ اس کی مثال ہمیں پرانے اور نئے نثر نگاروں کے یہاں بہت کم ملتی، اتنی وہ تخلیقی ایک نثر ہے۔ تو لیکن ان کا بنیادی جو کام ہے جس کو ہم اردو ادب میں ایک ممتاز شخصیت کے طور پر جانتے ہیں، وہ ان کا نظم اور اس کے بعد گیت میں کام ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا جی کے سلسلے میں یہ جو ایک جھجک پائی جاتی ہے، تو ایک وجہ تو میرا جی کی شخصیت ہے، اور ہمارے ہاں مطلب یہ ویسے ایک سوال اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ادب اور ہمارے ادب سے وابستہ جو احباب ہیں، اساتذہ ہیں یا ادیب ہیں، اگر وہ ابھی تک اس بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ ہم نے پہلے شخصیت کو دیکھنا ہے، اور اگر شخصیت ہمارے جو اخلاقی اور سماجی پیمانے ہیں اگر اس پر پورا اترتی ہے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے، اس کے دیکھیں گے، تو میرا خیال ہے انہیں خود پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کس زمانے میں جی رہے ہیں۔ آدمی کی شخصیت اس کی ایک نجی اس کا معاملہ ہے، وہ اس میں سوائے اس کے کہ وہ جب سماج کے لیے وہ خطرناک نہیں ہے۔ میرا جی کی شخصیت میں کوئی مجرمانہ عناصر نہیں ہے، آپ ان میں ایک اشرافی جو ہماری تہذیب ہے اس کا ایک مضحکہ اڑانے والے بہت سے عناصر ہیں۔ مثلا ہماری اشرافی تہذیب کہتی ہے کہ آپ کو ہر وقت بہت اچھے قیمتی لباس میں ہونا چاہیے، ہر وقت آپ کو بہت منکسر مزاج یا بہت ایک مرتب انداز میں ہونا چاہیے، آپ کے جو دن اور رات کے اوقات ہیں وہ ایک خاص ڈب پہ ہونے چاہیے۔ تو میرا جی ان سب سے بالکل ایک مختلف شخصیت تھی۔ تو ان کی زندگی میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سماجی انحراف موجود تھا، لیکن ان کے کام میں کہیں بھی ہمیں ایک اخلاقی انحراف نظر نہیں آتا۔ ہاں، جہاں تک ان کی نظم کا تعلق ہے تو ان کی نظم ایک بلکہ اردو میں وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں جدید نظم لکھی تھی۔ یہ تو اب میرا خیال ہے اردو ادب کا ہر طالب علم بھی جانتا ہے کہ انگریزی میں تو دو اصطلاحات ہیں، اردو میں ہم ایک ہی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں ماڈرن پوئٹری اور ایک کہتے ہیں ماڈرنسٹ پوئٹری۔ تو میرا جی کی جو شاعری ہے وہ صرف ماڈرن پوئٹری نہیں ہے، وہ ماڈرنسٹ پوئٹری ہے، یعنی ایک ایسی شاعری ہے جو دراصل جدیدیت کی جو شعریات ہے اور جدیدیت کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کے تحت وہ لکھی گئی ہے۔ ظاہر ہے ان کی جو بنیادی انسپریشن تھی وہ ان سے تھی، کچھ فرانسیسی علامت پسند شعراء سے اور کچھ انگریزی کے شعراء تھے، اگرچہ ان کا مطالعہ ایک عالمی ادبیات کا مطالعہ تھا لیکن وہ ان سے متاثر تھے۔ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہی جو جدیدیت جو روایت سے انحراف کرتی ہے، جو انہیں ملارمے کے ہاں، بادلیک کے ہاں، یا ان کے جو انگریزی معاصر شاعر تھے ٹی ایس ایلیٹ کے ہاں، عزرا پونڈ کے ہاں، یہ دوسروں کے ہاں نظر آتی ہے، اسی طرح کا انحراف ہمیں قدیم زمانوں میں بھی نظر آتا ہے۔ قدیم زمانوں میں بھی بہت سے شاعر تھے جو اپنے زمانے کی روایت سے ایک طرح سے انحراف کرتے تھے، زبان کی سطح پر، موضوع کی سطح پر، اور جو نظم کی حیت ہے اس کی سطح پر انحراف کرتے تھے۔ تو انہوں نے عالمی ادبیات کے مطالعے سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے۔ تو ان کی میرا جی اردو کے پہلے حقیقی معنوں میں جدید شاعر ہیں، باقی سب شاعروں نے میرا جی کی نظم سے ایک جدید نظم لکھنے کا جو ڈھنگ ہے وہ سیکھا ہے۔ آپ چونکہ وہ جدید شاعر ہیں تو وہ کسی بھی موضوع کو اپنے لیے روا سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے یہاں یہ تھا کہ ہم نے شاعری کے موضوعات طے کیے ہوئے تھے۔ کلاسیکی عہد میں اگر آپ دیکھیے تو آپ کو جو موضوعات ہیں وہ ایک طرح سے ان کی نہ صرف موضوعات کی بلکہ ایک پوری شعری فرہنگ آپ کو تیار شدہ ملتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلاسیکی شاعری کے چند ادارے تھے، نیچر اور گلستان سے متعلق چند تھیں، کچھ جو پرانی کہانیاں تھیں وہ تھیں، تو ایک پورا آپ کو اس کا نظام فکر ایک نظر آتا ہے، اگرچہ اس میں جدت تھی جس کو ہم کہتے ہیں مضمون آفرینی تھی، معنی آفرینی تھی، اور غالب نے جو کہا تھا کہ شاعری قافیہ پیمائے نہیں معنی آفرینی، تو معنی آفرینی تھی، لیکن وہ معنی آفرینی انہی طے شدہ ایک اندر تھی، اور اس کی زبان بھی بڑی حد تک طے تھی، انہی وہ یعنی جو چند ایک لفظیات تھیں اور ان کے جو متعلقات تھے اس کے تحت
تمام شاعر لکھتے تھے، لیکن جدید شاعر نے اس سارے جو تھا ایک طے شدہ نظام شعر کا، اس سے مکمل انحراف کیا اور ہر موضوع پہ لکھا، یعنی ان موضوعات پہ بھی جنسی موضوعات بھی شامل ہیں، مذہب سے ایک انحراف بھی شامل ہے، اور دیگر بہت سے جن کو ٹیبوز کہتے ہیں ان کو توڑنے کا رویہ ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ دیکھنے والی ہے کہ یہ جو سارا انحراف ہے، اس کا حاصل ایک شاعری اور ایک فن پارے کی صورت میں آتا ہے کہ نہیں۔ تو اگر آپ میرا جی کی نظم پڑھیں، سمندر کا بلاوا، مراجت پڑھیں، ارتقا پڑھیں، ڈرتا ہوں مسرت سے پڑھیں، تو آپ کو صاف لگے گا کہ ان کے ہاں یہ جو سارا انحراف ہے، اس کا بنیادی مقصود اور منشا تو ایک بالکل نئے قسم کا ایک فن پارہ تخلیق کرنا ہے۔ وہ یعنی انحراف صرف وہ ایک انحراف برائے انحراف نہیں ہے، بلکہ وہ انحراف یہ ہے کہ آپ اپنے نئے زمانے کی جو سینسیبلٹی ہے، نئی حیثیت ہے، اس کو نئی زبان میں پیش کر سکیں، لیکن جو وہ آپ پیش کریں اس کا وہ شاعری ہونی چاہیے، اس میں شاعری کی جو جمالیات ہے وہ اس میں وہ پرانی جمالیات سے مختلف ہو، لیکن جمالیات ہو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو میرا جی نے چونکہ کچھ نظمیں، اور وہ چند ایک نظمیں ہیں جو مطلب آپ دیکھیے کہ میرا جی نے بے شمار نظمیں، ان میں جنسی موضوعات پر 4 یا 5 نظمیں ہوں گی، اور وہ بھی اتنے سلیقے سے آئی ہیں کہ آپ سیکھ سکتے ہیں، یہ مطلب وہ اس مطالعے کا موضوع بن سکتی ہیں میرا جی کی جنسی نظمیں، کہ ان نظموں میں کوئی جنسی اشتعال یا ایک جنسی طلب کا کوئی بے باکانہ اظہار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جنس چونکہ انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، تو وہ جنسی جو جنس ہے وہ جمالیات میں ایک تبدیل ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اس جنس کو بھی ایک جمالیاتی جو پیرایا ہے وہ عطا دینے کی پوری کوشش کی ہے۔ تو وہ میرا جی آپ اس پہ اس کا مطالعہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اب جنس کا موضوع حالانکہ کلاسیکیت میں اگر آپ میر تقی میر کی مثنویاں پڑھیں، مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی پڑھیں، تو جنس تو ان کے ہاں بھی ہے، لیکن میرا جی کی جو جنس نگاری ہے وہ ان کی جنس نگاری سے بالکل مختلف ہے۔ میرا جی نے اس جنسی موضوع کو ایک شاعرانہ تجربے کی سطح پہ ایک پیش کیا ہے۔ تو ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جنس کے سلسلے میں جو ایک جھجک ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، جس کی بالکل یونیورسٹی کی سطح پہ ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ آپ طالب علموں کے سامنے جنس کا ذکر کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ طالب علم ہم سے زیادہ اپنے ان جنسی جو مسائل ہیں ان کے سلسلے میں آگاہ ہوتے ہیں، تو آپ تو الٹا بتا سکتے ہیں کہ جنس جو انسانی زندگی کا ایک بہت اہم پہلو ہے، اس کو ہمارے شاعر کس سٹل طریقے سے اور کتنے ایک شائستگی کے ساتھ اور کتنی ایک جمالیاتی وقار کے ساتھ پیش کرتے ہیں، آپ اس کو دکھا سکتے ہیں۔ دوسری وجہ جو مجھے نظر آتی ہے میرا جی کو پڑھانے میں، وہ میرا جی کی نظم کا جو ایک علامتی نظام ہے، ان کو یہ سمجھنے میں دقت آتی ہے۔ آپ صرف سمندر کا بلاوا ہی لیجئے، تو اس میں میرا جی اس میں جو اہتمام کرتے ہیں کہ سمندر سے جو بہت سے متعلقات ہیں، ان کے جو ایک داخلی ایک علامتی رشتے ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یعنی وہ ایک سادہ نظم نہیں لکھتے کہ جو ایک موضوع میں ایک سیدھا ارتقاء نظر آئے، تو اس میں بہت سے ایک طرح کے فریکچر ہوتے ہیں، شگاف ہوتے ہیں، جن کو آپ کو تخیل کی مدد سے پر کرنا ہوتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے جو بڑی دقت ہے وہ میرا جی کی نظموں کا جو علامتی نظام ہے اس کو سمجھنے میں۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی استاد میرا جی یا میرا جی جیسے شاعر جیسے راشد ہیں، کسی حد تک فیض صاحب کی نظمیں جیسے میرا جی ان کی نظم ایک شام ہے، یا مجید امجد کی آخری دور کی نظم، ان کو پڑھاتے ہوئے اب بھی یہ دقت محسوس کرتا ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب لیا جانا چاہیے کہ اس نے کلاسیکی شاعری کا تو اچھا ذوق بنا لیا، لیکن جو جدید شاعری کا ذوق ہے، اب جب کہ جدید کے بعد کا زمانہ ایک بعد جدید ہے، تو اس کے بعد کے زمانہ گزر گئے، تو کیا وہ ابھی تک جدید ادب کا، جدید آرٹ کا ذوق پیدا نہیں کر سکا؟ اور آخری بات، میرا جی کی جدید شاعری جو ہے وہ ایک طرح سے جو عالمی سطح پر نہ صرف شاعری میں بلکہ فکشن میں، آج کل یولیسس کا بڑا ذکر ہے، یولیسس کا آپ دیکھیے، یولیسس اور ٹی ایس ایلیٹ کی نظم جو ویسٹ لینڈ تھی، یہ آس پاس چھپی تھی، اور انہی دو کو کہا جاتا ہے کہ ایک فکشن میں اور ایک شاعری میں یہ جدیدیت کی بائبل ہے۔ تو وہ تبدیلیاں جو عالمی سطح پر فکشن میں آ رہی تھی پوری دنیا میں،
شاعری میں آ رہی تھی اور مصوری میں، اسی زمانے میں جو سریلسٹ مصوری تھی وہ وجود میں آ رہی تھی۔ تو میرا جی کی شاعری تو ایک طرح سے وہ عالمی ایک پس منظر رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود میرا جی کی شاعری کی جو جڑیں ہیں وہ قدیم ہندوستانیت میں ہیں۔ میرا خیال ہے اس زمانے میں، آخری بات یہ کہوں گا کہ اس زمانے میں ہماری جو شاعری تھی، یعنی ایک طرف علامہ اقبال تھے جو ظاہر ہے اردو کے تیسرے عظیم شاعر ہیں اور اردو کے مطلب بہت بڑے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری کا جو مرکزی حوالہ تھا وہ حجاز تھا۔ نونی راشد تھے، ان کی شاعری میں وہ اپنی شاعری کی آگ کے لیے عجم کی طرف دیکھتے تھے۔ جو مجید امجد ہیں، اگرچہ ذرا بعد میں آئے، ان سے میرا جی سے کچھ، تو وہ دیکھتے ہیں اس کی طرف، ہڑپا کی تہذیب کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن میرا جی قدیم ہندوستان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو یہ 3-4 الگ الگ نظم کے دھارے تھے۔ تو میرا جی جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عالمی سطح کی جو جدید شاعری کی روایت ہے اس کے ساتھ وابستہ ہونے کے باوجود وہ اپنی قدیم ہندوستانیت سے نہیں کٹے ہوئے تھے۔ اس قدیم ہندوستانیت کو جو نقصان پہنچایا تھا وہ تو کلونیلزم نے پہنچایا تھا۔ اگر آپ ہماری کلاسک کی شاعری دیکھیں جو ہند اسلامی تہذیب کے زمانے کی پیداوار ہے، مڈل ایجز کی پیداوار ہے، ہندوستان کے عہد وسطیٰ کی پیداوار ہے، تو اس میں بہت سے ہندوستانی عناصر تھے۔ یہ تو بعد میں جب قوم پرستی کی تحریک چلی ہے تو اس نے ایک طرح سے اس قدیم ہندوستانیت کو نقصان پہنچایا۔ تو وہ ہندوستانیت میرا جی کے یہاں ایک دکھائی دیتی ہے، یعنی وہ ان کی جو جڑیں ہیں وہ اس زمین کا، اس کی جو اردو کی جو ثقافتی زمین ہے، جو ثقافتی بیک گراؤنڈ ہے، اس میں بہت دور تک اتری ہوئی ہیں، لیکن اس کی جو شاخیں ہیں وہ ایک عالمی سطح پر پھیلی ہوئی ہیں۔ بہت شکریہ۔